بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الحجاب بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الحجاب Hello, Assalamu alaikum everyone. If you can hear me, if you can watch my video, please verify kar dein. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے میری. جو شب وصال میں مصطفیٰ چلے جی میں ٹھان کے عرش کی تو زمین سے عرش بری تلک ہوئی حسن پاک کی روشنی. ہزار خوبی دلبر کو بہار گلشن سرمدی کو سوار اور اگر میرا کیمرہ پرابلم نہیں کر رہا ہے تو بھی بتا دیں کیونکہ میرے حساب سے میرا کیمرہ تھوڑا سا مجھے پرابلم کر رہا ہے. یا محمد سید الکونین کونین یا محمد سید الکونین کونین یا محمد یا محمد یا محمد یا یہ شاید اس لیے کہ میں نے ابھی شروع نہیں کیا تھا. جہاں آپ پہ ہو فدا جہاں آپ پہ ہو فدا وہاں کہیے کام توئی کا کیا وہاں ذکر فصل و فراق کیا کہ جہاں نہ ہو کوئی دوسرا وہاں آپ سے وصل تھا وہاں آپ سے تھا جدا وجز اس کے اور کہوں میں کیا کہ نور سے جا ملا کہ نور سے So we're waiting for a couple of people to join in, then we're going to begin, inshallah. گامے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا کب شروع کرنا ہے تو میں تب شروع کر دوں گا اس کے ساتھ. Just write it in the comment section that I have to start and I will. نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ
Thank you very much. जिन लोगों ने join कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया. We're just waiting for a couple of more people to join in because we're sharing the live stream link to multiple places so that we can gather more audience, more people. बस हम 1 मिनट में शुरू कर देंगे. अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. We're gonna start in a minute. Alright everyone, thank you very much. बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद इस लाइव सेशन में. दिस इज़ फ्रॉम द पेज ऑफ द अननोन एबिलिटी. मैं अपने इंस्टाग्राम से भी लाइव हूँ और मैं जो है वो फेसबुक से भी लाइव हूँ. अभी सेशन शुरू हुआ नहीं है, लोगों को रोज़ा लगना शुरू हो गया. एक बड़ी एक्सक्यूज़ होती है हमारी कि हम लोगों को बहुत रोज़ा लग रहा है, भाई हम क्या करें, व्हाट डू वी डू, समझ में नहीं आ रहा. सो अगर आपको रोज़ा लग रहा है, आपको चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो भाई नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें. कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त है. अब तो घर में रोज़े गुजर रहे हैं वैसे भी. So for all the Instagram users, we are live from the Unknown Abilities page. ये young leaders conference के alumni का पेज है. ये नौजवान हैं, इनकी कोशिश है कि ये यूथ को जो है वो पॉजिटिव एक्सरसाइजेज में जो है वो इंगेज रखें. हमारा आज का मकसद जो है वो क्या है, हमारा आज का मकसद है कि हम इंसान की एबिलिटीज़ के ऊपर बात करें. And how can we make the most out of the abilities that we have within ourselves, or how can we find them if we don't know them. हम कैसे ढूंढ सकते हैं उन abilities को और किस तरीके से जो है वो we can practice them during this time. To me personally, this global pandemic is the most beautiful opportunity for ourselves to explore. मैं आज कुछ और speakers को भी सुन रहा था and they said the same कि the situation is no different than the fact कि इस वक्त इस पेंडेमिक टाइम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इससे पहले भी इस दुनिया के अंदर होता रहा है. एंड आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन कि जीना मरना वैसे ही अल्लाह के हाथ में रहा है हमेशा से, और डेथ्स बहुत होती रही हैं इस दुनिया के अंदर, ऑलरेडी होती रही हैं. इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश करते रहे हैं. जो है मुल्क शटडाउन, स्ट्राइक्स, इस तरीके के लॉकडाउन्स बहुत ज़्यादा पहले हुए हैं. They have been massive. So what's so different about it right now? The difference right now is that the whole world is experiencing the same thing at the same time, and that is creating a very huge impact in our minds. सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो ये है कि हमारे दिमागों पे सवार है. हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना. लॉकडाउन में आ गए, क्वारंटीन में है, नौकरियां नहीं है. मुझे सब I'm gonna be brutal in this session, and my brutality tells me that we have never been satisfied in any of the situations. जब ये सब कुछ खुला हुआ था, जब ये सब कुछ चलता था, जब ये इदारे चल रहे होते थे, जब नौकरियां चल रही होती थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले हुए होते थे, तो हम भागते थे कि यार किसी तरीके से बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, किसी तरीके से ये बस आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, आई नीड अ लॉन्ग ब्रेक. भूल गए वो दुआएं तुम लोग, जब तुम लोग कहते थे कि यार मुझे एक ब्रेक चाहिए, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक. भाई यू, दिस इज योर टाइम, यू हैव गॉट द ब्रेक नाउ. अब तुम्हें ब्रेक मिल गया तो अब ये प्रॉब्लम है यार, आई वॉन्ट टू गेट डन विद दिस ब्रेक. व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट? And in my brutality I would like you all to understand this, that it will not and it can't work always the way you would want to work it out. या तुम जिस तरीके से चाहते हो हर दफ़ा चीज़ें उस तरीके से नहीं चल सकती, या तुम्हारे मुताबिक नहीं चल सकती, कम्प्लीटली इंटायरली तुम्हारे मुताबिक नहीं चल सकती कि जो मैं चाहता हूँ बस वैसा हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए. इट डजंट वर्क लाइक दैट. जब सब खुला होता था तो किसी तरह एग्जाम मिस हो जाए, किसी तरीके से स्ट्राइक आ जाए, किसी तरीके से लॉकडाउन हो जाए, कुछ ये हो जाए वो हो जाए फला हो जाए, तो उससे भागते थे. अब बंद हो गया तो घर में बैठ गए हो, तो अब घर से भाग रहे हो. हर काम को ना करने के पीछे, क्योंकि एबिलिटीज़ के ऊपर बात हो रही है, तो हर काम को ना करने के पीछे जो एक एक्सक्यूज़ ढूंढा जाता था, या जो एक्सक्यूज़ हम हमेशा ढूंढते आए हैं, वो एक्सक्यूज़ क्या है हमारा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी. घर वालों के साथ टाइम गुजारना है, मेरे पास टाइम नहीं है.
دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اسکول کالج کے کام کرنے، یونیورسٹی کا کام کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ابے بھائی تیرے پاس اس وقت بھی ٹائم نہیں تھا، تیرے پاس کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں تھا. اب جب تجھے ٹائم مل گیا، اب سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہے نا، فرسٹریٹ جو کر رہی ہے چیز، وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ اس وقت آئل کا حال جو ہے نا، وہی ٹائم کا حال ہے. ایکسیسو کوانٹٹی میں اویلیبل ہے اور کوئی پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے اوپر. بھائی آپ اب ہے نا ٹائم، اب تو مل گیا ٹائم. تم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا. اب دے دیا تم کو ٹائم، اب تم کو ٹائم مل گیا، اب تم ابھی بھی نہیں کر رہے. تمہارا اور میرا پرابلم جو ہے نا، وہ یہ گلوبل پینڈیمک نہیں ہے. ٹو بی اسٹریٹ، ٹو بی ویری آنیسٹ، وی لائک گیٹنگ انوالوڈ into these conversations, into these social media debates, into these economic conversations, but individually میرا اور تمہارا پرابلم جو ہے نا، وہ یہ نہ یہ گلوبل پینڈیمک ہے اس وقت. میرا اور تمہارا پرابلم نہ یہ اس وقت یہ سلسلہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا، اکانومی کا کیا ہوگا، کریش کرے گی نہیں کرے گی. یہ شاید میرے اور تمہارے بڑوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، جو گھر چلاتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں، جو ادارے شاید آنے والے وقتوں کے اندر بڑے ٹف ڈیسیشنز کریں گے. لیکن اس وقت میرا اور تمہارا ایز انڈیویجولز یہ پرابلم نہیں ہے. میرا اور تمہارا ایز انڈیویجول جو پرابلم پھنسا ہوا ہے نا، وہ یہاں پھنسا ہوا ہے، یہ دماغ کی گند میں پھنسا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو گاسپ دے، ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ دے، ہر وہ چیز جو مسالہ چھڑکے، وہ ہم لوگوں کو چاہیے. دیٹس واٹ وی وانٹ ایوری فریکنگ ڈے. آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ ابھی اپنی پروفائلز اٹھائیں اور اپنی پروفائلز کے اندر جا کے اپنے آخری 6 پوسٹ وزٹ کریں. Visit the last 6 posts that you have made from your social media profiles. The last 6 posts. پچھلے 6 پوسٹ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ اس وقت دماغی طور پہ کہاں کھڑے ہیں. اور جو میرا بڑا پین ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آخری 6 پوسٹ میں سے 3 یا 4 تو لازمی ایسے ہوں گے جو یا تو کسی کا مذاق اڑانے پہ ہوں گے، یا کوئی میم ہوں گے، یا کوئی فنی ویڈیو ہوگی، یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہوگا جو کہ کریپ ہوگا. یار یو اینڈ آئی آر واٹ ایور وی پٹ اپ آن آور سوشل میڈیا. ہم جب فیس بک پہ اسٹیٹس لگانے لگتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے اس پہ ایک لائن، ایک انویزیبل سی لائن جو ہوتی ہے، وہ سلائٹلی انویزیبل سی لائن جو ہوتی ہے، وہ کیا لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ لائن کہتی ہے واٹس آن یور مائنڈ، پٹ اٹ آن یور اسٹیٹس. واٹس آن یور مائنڈ، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں. آپ کے دماغ میں اب آپ 6 اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، وہی میرے دماغ میں چل رہا ہے. تو میں اس وقت کس طریقے سے ہم ایبلٹیز کی بات کیا کریں جب ہمارا دماغ ہی خراب ہوا ہوا ہے. سو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یار یہ جو گلوبل لاک ڈاؤن ہے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ جو کوارنٹین ہے، if you're watching this live video right now, I've been saying this all across my session that you should be grateful for what you have right now and start with gratitude. اللہ کا شکر ادا کرو. تم سیشن دیکھ رہے ہو تو مطلب تمہارے پاس فون ہے، مطلب تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے، مطلب تمہارے پاس انٹرنیٹ ہے، مطلب تم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو جو کہ کنوینئنٹ ہے، جو کہ کمفرٹیبل ہے تمہارے سیشنز دیکھنے کے لیے، چیزیں سننے کے لیے. So be grateful for that. Show some gratitude for what you have right now. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اس گلوبل پینڈیمک کے ہونے کے باوجود بھی، اتنی جو ہے وہ جانے کے باوجود بھی، اتنا کرائسس ہونے کے باوجود بھی، تم اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہو اور تم سکون سے کہیں بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ اپنے فون پہ جو ہے وہ یہ سیشن دیکھ رہے ہو، اور جب تمہارا دل کرے گا تم اس کو سوائپ کر دو گے اور تم نئے کانٹینٹ کی طرف چلے جاؤ گے. یار یو آر بلیسڈ رائٹ ناؤ ماشاء اللہ سے. I feel so ashamed of the fact that we are a major population of the country, yet we are not involved in some constructive conversation on social media front. I was visiting this news feed yesterday اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل برگرز اور دیسیز کے درمیان. دیسی جو ہے، پتہ نہیں یہ برگرز کون ہے اور پتہ نہیں یہ دیسیز کون ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کا مذاق اڑا پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کی فیملیز کے بولنے کے انداز پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے لائف سٹائل پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے کپڑے پہننے کے انداز پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے کھانے پینے کے انداز پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے فیملی ٹریڈیشنز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. یار do you have a slightest of an idea that when you get yourself involved into something which creates hatred for a particular community or for a particular uh, category from a different socio-economic background, what do? Yaar,
you just ruin the society, you ruin the community. آپ جینے کا مزہ ختم کر دیتے ہیں, آپ ساتھ رہنے کا مزہ ختم کر دیتے ہیں. You are not living up to the mark when you're making fun of someone, when you're mocking someone. This is pure cyber bullying. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے جس پیج سے میں لائیو ہوں, اس پیج کا نام ہے دا انون ایبلٹی, اور یہ ساری زندگی انون ہی رہے گی, کیونکہ وہ چیز ہمیشہ انون رہتی ہے جس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے, جس چیز کی آپ تلاش نہیں کرتے وہ ہمیشہ آپ کے لیے انون ہی رہتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یار گریٹیٹیوڈ دکھائیں, تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے نا گریس دکھائیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ اس وقت ایک سیف انوائرمنٹ میں, آپ اس وقت ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں, آپ کچھ بہتر حالات میں اپنی زندگی کے ساتھ کرنے کے لیے. You have no freaking idea what is happening out there with people who are losing their jobs, people who don't have a home, people who don't know where to sleep at night, people who don't know where their food will come from. ماشاءاللہ سے آپ رمضان شروع ہو گیا ہے, رمضان مبارک آپ لوگوں کو. لیکن کیا مبارک اگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو سحر اور افطار آپ کو مل رہی ہے وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اس وقت. سو مبارکباد. دینا تو بڑا آسان ہے, رمضان مبارک کہنا بڑا آسان ہے, سب کو فٹافٹ لکھنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے پیچھے جو ہے نا بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ چھپا ہوا ہوتا ہے, جو کہ مجھے اور آپ کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یس, رمضان مبارک ٹو آل آف یو, بٹ آر یو گریٹفل فار واٹ یو ہیو ڈیورنگ دس رمضان. یہ جو آپ کو اور مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے, اتنا کچھ کھانے پینے کو, سحری کرنے کو, افطار کرنے کو, گفتگو کرنے کو, یہ ہے مبارک بات. تو نماز پڑھنے کو, سانس لینے کا موقع مل رہا ہے, یہ ہے مبارک بات. تو مبارک, رمضان مبارک ٹو آل آف اس, بٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ آف مبارک یار. اللہ آپ کے لیے ہر چیز مبارک کرے, لیکن اس مبارک کے پیچھے آپ شکر ادا بھی تو کریں. کسی چیز کے پیچھے اگر شکر ادا نہیں ہو تو اس کو مبارک کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. there is no point of saying رمضان مبارک, عید مبارک, ربیع الاول مبارک, کہ اگر آپ اس کے پیچھے کی فضیلت کو نہ سمجھیں, اگر آپ اس بات کے پیچھے کی نیت کو نہ سمجھیں, اگر آپ اس کی امپورٹنس کو نہ سمجھیں. تو یہ ایک پہلا مدعا ہے جو کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بیکاز وی آر سیویئرلی لیکنگ آن دا مائنڈ سیٹ فرنٹ. I read a report yesterday, I'm not sure if it's right or wrong, but they say that 56% of people are not following the lockdown right now. اس پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تقریباً 56% لوگ ہیں جو اس وقت لاک ڈاؤن کو سیریسلی فالو نہیں کر رہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت ہوشیار بنے ہوئے, ہمیں لگتا ہے کہ we are the ones who will fight this. The problem is that you're not putting your life in danger. The problem is that you're putting the life of every individual in your family in danger when you go out. آپ اپنی زندگی نہیں, آپ تو ینگ ہیں, آپ کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہے, آپ بچ جائیں گے, آپ بچ کے نکل جائیں گے. آپ کے بڑے جن کو پری میڈیکل کنڈیشنز ہیں آلریڈی, آپ کے گھر میں چھوٹے بچے جن کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, وہ پھنس جائیں گے, اور آپ بولیں گے میں کیا کروں, مجھے احساس نہیں تھا اس بات کا, جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے وہ دماغ کو اپنی صحیح جگہ پہ ڈالنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. وی ہیو بین میسively involved in all the negativity that is going around on social media. So please cut that off and put yourself into some positive exercises, into something constructive that helps you do and make something productive out of the mind that you have. Now coming to this point of the unknown ability, یعنی کہ مقصد یہ ہے آج کی گفتگو اس بارے میں ہے کہ آپ اپنے چھپے ہوئے یا آپ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں. تو بھائی میرے نزدیک آئی ایم ناٹ مچ آف اے ریڈر, میں نے اتنی زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں, تو مجھے شاید یہ نہیں پتا کہ بڑے بوڑھوں نے کتابوں کے اندر کیا بتایا اس کا طریقہ, مجھے شاید یہ نہیں پتا کہ دنیا بھر میں زیادہ تر لوگوں نے کس طریقے سے اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, بٹ میں اپنے لیے ایک بات جانتا ہوں, اینڈ آئی ایم گونا بی شیئرنگ دیٹ وتھ آل آف یو. میں 2012 میں اسکول آف لیڈرشپ آیا تھا, میں آج اس ادارے کو لیڈ کرتا ہوں 9 سال بعد. آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو فار اسکول آف لیڈرشپ in a difficult time of course, but when I came to School of Leadership, I didn't know how to write. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیسے لکھنا ہے, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیسے بولنا ہے, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا سننا چاہیے, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا پڑھنا چاہیے. یہ 4 چیزیں تھیں جو مجھے نہیں معلوم تھیں, اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا میں یہ کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں. It was
one of my teachers in my 7th standard who got me down from the stage and told me to never to go up on the stage. मेरे एक उस्ताद ने मुझे 7वीं जमात में जो है वो नीचे उतार के कहा था कि आइंदा स्टेज पे चढ़ने की हिम्मत भी ना करना. एंड माई कॉन्फिडेंस वॉज शैटर्ड एट दैट टाइम. मेरा कॉन्फिडेंस तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था. और मैंने उस 7th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी पब्लिक स्पीकिंग तो छोड़े, मैंने स्टेज पे जाने का सोचा भी नहीं. 2-3 तरीके ही होते हैं जब आप कोई फील्ड एक्सप्लोर करते हैं या किसी फील्ड में जाते हैं. एक तरीका ये होता है कि आपके ख़ानदान में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता हो, उस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, तो आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो कि बेटा देखो तुम्हारे ख़ानदान में इतना सारे आर्मी में हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, सारे इंजीनियर्स हैं, तो तुम भी ये करो. दूसरा तरीका ये होता है कि आपके उस्ताद, आपके टीचर्स जो है वो आपको पुश करें, आपको इन्फ्लुएंस करें, आपको इंस्पायर करें, आपके लिए रोल मॉडल बने, तो आप वो करना चाहें. तीसरा तरीका ये होता है कि आपके इर्द गिर्द की गैदरिंग, आपके दोस्त यार इतने काबिल हों और इतने माशाल्लाह से परसू करें अपनी फील्ड, उनके माँ बाप इतनी अच्छी फील्ड्स में हों कि आप उनको देख के इन्फ्लुएंस हो. बेसिकली एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ. मेरे पास ये तीनों ही नहीं थे. मैं जो काम मैं इस वक्त करता हूँ उसका, इस काम से मेरे ख़ानदान में किसी का ताल्लुक़ नहीं है. जो काम मैं करता हूँ इस काम को मेरे कोई भी हार्डली उस्ताद थे जो मेरे स्कूल कॉलेज लाइफ में समझते थे या जानते भी थे या एक्सपोज भी थे इस फील्ड से. मेरे दोस्त यार तो माशाल्लाह हम सब बराबर थे, एक दूसरे के जैसे थे. हम सब दोस्तों को एक साथ लाइन से खड़े करके जो है ना उस्ताद कहते थे कि तुम चारों पांचों को कुछ नहीं होने वाला, यू गाइस आर नॉट गोना बी you're not gonna be there anymore. So it's it was difficult for me to get to know what should I be doing with my life. And suddenly I got exposed to a school of leadership and I got exposed to public speaking and I started experiencing it. और मैंने तकरीबन 1.5 साल समझे मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया जिसका नाम था ट्रेन द यंग ट्रेनर. आई अटेंडेड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. वो प्रोग्राम जो है वो मेरे लिए वाज अ गेम चेंजर. मुझे शिरीन नकवी स्कूल ऑफ लीडरशिप की फाउंडेशन, मुझे शिरीन आपा की एक बात याद है और वो बात मैं आपको एज अ फर्स्ट लेसन देना चाहता हूँ अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो उन्होंने TTYT में फ्लिप चार्ट पे हम सबसे पूछा कौन क्या बनना चाहता है, एज अ फील्ड क्या पिक करना चाहता है. सो सम ऑफ अस रोड डॉक्टर, सम ऑफ अस रोड इंजीनियर, सम ऑफ अस रोड पब्लिक स्पीकर, सम ऑफ अस रोड आर्टिस्ट. हमने बहुत सारी चीज़ें लिखवा दी. कोई CSS करना चाहता था, कोई पता नहीं इंजीनियरिंग करना चाहता था, और कुछ लोग कर भी रहे थे, परसू भी कर रहे थे, जैसे मैं उस वक्त BBA कर रहा था. तो शिनापा ने वो सारी फील्ड्स लिख के जो है वो नीचे एक बड़ा सा दायरा बनाया और नीचे लिख दिया कि तुम इन सब में से कुछ भी बन जाओगे, अच्छे नहीं बन सकते. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग समवन एंड बीइंग गुड, becoming something and being good at something. She said that you will become that something. You might become a doctor, but you will never be able to become a good doctor. You might become a good engineer, but you will never be able to become a good engineer. You might become a good public speaker, but you will never be able to become a good public speaker until and unless you become a good human being. वो बात मेरे दिमाग पे अटक गई. It just got stuck to my mind. She said कि तुम इसमें से, मुझे ये एहसास हुआ, मैंने कहा यार बॉस, मैं इतनी मेहनत करूं और मैं किसी फील्ड को परसू करूं और मैं उस पर 5-5 साल लगा दूं अपनी उस फील्ड के ऊपर, और उस 5 साल लगाने के बाद भी मैं सिर्फ वो बनूंगा लेकिन अच्छा नहीं बनूंगा, तो मैं क्यों बनूं? if I can't be good at something, why should I be becoming that something? तो मैंने अब मेरी जो जर्नी थी ना वो ड्रिफ्ट कर गई. It changed. But then I was not pursuing graduation. Then I was not pursuing to become a business graduate. Then I was not pursuing to become someone who will do a job at some organization. My journey went on with that particular word कि ये अच्छा इंसान होने का मतलब क्या होता है. तो मैं उस दौड़ में लग गया. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा आपको यहाँ पे बैठ के कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ. But I'm just saying that my journey drifted. And then my entire focus was not on developing the skill, was not on getting a job, was not on getting money, was not on pursuing a career. It was entirely a journey of self-reflection and getting to know myself in a better way. मुझे कभी भी ट्रेनिंग, मैं 9 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, 9 years, almost a decade for me. But in my entire
career which is of this decade, I have never been insecure for my job. I've never run after money. मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं कभी जॉब के लिए insecure नहीं हुआ. मैं हमेशा pursue किया है उस काम को जिस काम का पेन मैं लेके अपने साथ आया था, या जो एक्सप्लोरेशन मैं अपने साथ लेके आया था. वो एक्सप्लोरेशन क्या थी? वो ये थी कि यार ये अच्छा इंसान क्या होता है. I picked up this battle of becoming a part of every single thing that will help me to become a better person in life. मैं सोचा था, मैं ट्रेनिंग कराने नहीं आया था, मैं आज भी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कराता, and I don't like myself to be called as a trainer. I've picked myself a word which is called being a catalyst. मैंने अपने लिए जो word pick किया हुआ है वो catalyst pick किया हुआ है. I go to people, I go to communities, I go to organizations, I go to institutions, I go to individuals like you, I go to mothers, I go to fathers, I go to parents, I go to teachers, and my only case on the ground with all of them is that यार कि हम जो भी करें वो ऐसे अंदाज में करें कि सामने वाला देख के बोले कि ये अल्लाह का बंदा है, कि सामने वाला देख के बोले कि अशरफुल मखलूकात है, कि सामने वाला देख के बोले कि यार दिस इज व्हाट टैलेंट कॉल्स फॉर, दिस इज व्हाट एक्सीलेंस कॉल्स फॉर. और वो आपको पता है आपकी एबिलिटी से ज़्यादा आपके कैरेक्टर से आता है. इंसान अपनी एबिलिटीज़ को तब तक नहीं ढूंढ सकता जब तक कि वो अपने कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर देता, जब तक कि वो अपनी इंटेंट को डिफाइन नहीं कर देता, जब तक कि वो अपनी कन्विक्शन को डिफाइन नहीं कर देता, जब तक कि वो अपने ईमान को डिफाइन नहीं कर देता, जब तक कि वो अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं कर देता. सो इफ़ यू आर लुकिंग forward to develop your abilities or find out the abilities that you're carrying within yourselves, then you better get going and you better identify the kind of character that you would want to become, the kind of person you would want to become. क्योंकि मैं आपको experience से बता रहा हूँ, मैंने कभी जो है वो हंट नहीं किया स्किल को, अपॉर्चुनिटीज़ को. ये चीज़ें वो हैं जो खुद सामने से चल के आई हैं. I'm being very blunt and very honest with all of you. मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी लिखना नहीं आती थी, मुझे स्टेज पे चढ़ के बात करना नहीं आता था, मुझे अदब नहीं आता था, मुझे मेरे अंदर इखलाकियात की बहुत ज़्यादा कमी थी. And during all this time, I've only pursued to be someone who would have great values, who would at least try to pursue those values. What are those values? Those values are of trust, are of integrity, are of growth, are of win-win. हर वो काम जिसमें सामने वाले का फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, मैं वो काम करना चाहता हूँ. हर वो काम जिसमें मेरा ट्रस्ट डेवलप हो, सामने वाले का ट्रस्ट डेवलप हो, मैं वो काम करना चाहता हूँ. हर वो काम जो कि मुझे एक अच्छी गुफ्तगू दे, मैं उस काम का हिस्सा बनना चाहता हूँ. हर वो काम जो मुझे अच्छा एक्सपोजर दे, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ. हर वो काम जो मुझे नए नए तरह के लोगों से मिलवाए, मैं वो काम करना चाहता हूँ. हर वो काम जो कि मुझे नई नई डेस्टिनेशंस तक पहुंचाए, मैं वो काम करना चाहता हूँ. सो all I ever wanted to do was to become a part of everything that will help me to find myself more. यानी मैं अपने आप को ढूंढने निकला हुआ था और आज भी निकला हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने पा ली है, बट आई कुड से दिस वेरी वेल कि इस टाइम के दौरान मेथड्स, स्किल्स, ये तमाम चीज़ें आप डेवलप होती गई, ये तमाम चीज़ें अपने आप आती चली गई, एंड दे कॉन्स्टेंटली केप्ट into my life. उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज थी, उसके अंदर ट्रैवल था, उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग थी, उसके अंदर ट्रेनिंग थी, उसके अंदर कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना था. मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे बाल देख के जो है वो मुझे हमेशा लोग कहते थे कि भाई तुम्हें ये बाल बदलने पड़ेंगे वरना तुम्हें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तुम कॉर्पोरेट के साथ जाके काम नहीं कर सकते अगर तुमने बाल नहीं कटवाए. तो मुझे वो शीनापा वाली बात याद आ गई. मैंने कहा यार एक क्या अच्छे इंसान होने का ताल्लुक बालों के साथ है. नहीं था तो मैंने बोला ठीक है, ओके, मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनर नहीं बनना. And I said that if people would want to invite me to their trainings for the fact that I have short hair, then I ideally wouldn't want to go and train. And if people would want to invite me for the content and for the conviction that I bring with myself, then they wouldn't mind on what kind of hairstyle आई एम कैरिंग विद माई सेल्फ. तो मेरे लिए कपड़े, बाल, शक्ल कभी मैटर ही नहीं करते थे. बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं और मैं कभी भी डिनाई नहीं कर रहा इस बात को. आई रिस्पेक्ट दैट पर्सपेक्टिव, दैट ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट मेरे लिए ज़रूरी ये था कि यार बाल जैसे भी हों, बात जो हो रही है ना, बाल से ज़्यादा बात ज़रूरी है. और लाम और ते का फ़र्क है, लेकिन मेरे लिए लाम से ज़्यादा जो है वो ते ज़रूरी था. तो मैंने कहा बाल नहीं, बात ज़रूरी है. तो मैंने हमेशा बात पे फोकस किया.
میں نے ہمیشہ اس بات پہ فوکس کیا کہ میں اچھی گفتگو لے جا سکوں. میں نے ہمیشہ اس بات پہ فوکس کیا کہ میں آف لائن جو چیزیں کر رہا ہوں یا آف لائن جو زندگی گزار رہا ہوں اس کو الائنڈ رکھوں ان باتوں کے ساتھ جو میں دوسروں کو جا کے سکھانا چاہتا ہوں. اگر میں دوسروں کو جا کے ٹرسٹ سکھاتا ہوں تو میری اپنی زندگی میں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر میں دوسروں کو جا کے کمیونیکیشن اسکل سکھاتا ہوں, پریزنٹیشن اسکل سکھاتا ہوں, تو وہ میرے اندر بھی ہونے چاہیے. میں دوسروں کو جا کے ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھاتا. آئی ہیو دس severe problem of running things on time. So I can't teach people time management. I'm not the one who will be. I'm not well groomed. میں بہت زیادہ physically جو ہے وہ جو physical grooming کی یا personal grooming کی جو بات ہوتی ہے میرے اندر وہ چیز نہیں ہے. I dress in my own way, but I don't have that sense جو کہ شاید ایک کلاس یا ایک سویگ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو میں پرسنل گرومنگ اور برانڈنگ ان ساری چیزوں کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا یا میں نہیں کرنا چاہتا, بیکاز اٹس ناٹ مائی پورٹ فولیو, اٹس ناٹ مائی فورٹے. مائی فورٹے از ٹو گیو ہوپ. My forte is to strengthen belief systems. My forte is to motivate people to do more. My forte is to push people to be there. My forte is to help people to test and try and be there with them in the times of failure. میں لوگوں کے ساتھ کامیابی کے ٹائم میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا, نہ جانتا ہوں. میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس ٹائم میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں جب وہ فیل کر رہے ہوں, کیونکہ وہ ٹائم ہے گرل کا, وہ ٹائم ہے ہیٹ کا. ہیٹ تو تب ہوتی ہے جب آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. And that's what matters the most. اسی لیے اگر آپ اپنی abilities کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, if you are looking for your abilities to be found out, you have to go to the depth of yourself. آپ کو اپنی گہرائی میں جانا پڑے گا. اپنی گہرائی میں جا کے اپنے آپ سے گفتگو کرنی پڑے گی. اپنی گہرائی میں جا کے اپنی آواز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اپنی گہرائی میں جا کے اپنی شکل کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. شیشے کے آگے کھڑے ہو, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں آپ جیسے ہیں. یہ کتوں کے فلٹر لگانا چھوڑیں اپنے اوپر, جھاڑیاں اگانا چھوڑیں اپنے اوپر. it's like you're running away from your reality. You can't run away from your reality. This is who you are. This is who I am right now. لوگ اپنے شہروں کا نام چھپاتے ہیں کہ میں چھوٹے شہر سے بلونگ کرتا ہوں, اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا کہ میں کہاں سے ہوں. یار come on یار guys, you can't be hiding your identity. You can't be hiding your reality. That's who you are. Be proud of it. So سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو. انسان کو اپنی آواز جب بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اپنی آواز نہیں پتہ چلتی کیسی ہے. مجھے you wouldn't know how do you sound. اسی لیے ہر کوئی جب گا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ بڑا اچھا گا رہا ہے. جب آپ کے سامنے کوئی گانا چل رہا ہوتا ہے اور آپ اس گانے کے ساتھ ساتھ گنگنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کیا لے میں گا رہے ہیں, آپ تو اس سنگر کی طرح گا رہے ہیں, اس سنگر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, کیونکہ آپ بولنے اور سننے کا کام سائملٹینیسلی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کو اپنی آواز نہیں پتا. وہی آواز ریکارڈ کریں, ہینڈ فری پہ لگائیں, آپ اپنا سر پھاڑ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایم آئی واٹ یار, میں تو مطلب میں کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ. this can't be my voice. You reject it, you deny it. It's a difficult thing to accept your voice. کیونکہ بہت ریئر ہوتا ہے لوگوں نے اپنی آواز سنی ہوتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے. تو اپنی آواز کو ایکسیپٹ کریں, اپنی شکل کو ایکسیپٹ کریں جیسے آپ ہیں. جتنا جلدی اور جتنا خوبصورت انداز میں آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں گے, اتنا بہتری میں, اتنا تیزی سے اور اتنے اچھے انداز میں آپ آگے جائیں گے. That's what matters the most. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب پانی کے لیے, گھروں میں پانی لانے کے لیے بورنگ کرائی جاتی ہے, جب ڈیپتھ میں بورنگ کرائی جاتی ہے, تو جو بورنگ کرانے والے ہوتے ہیں ان کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو بورنگ ہو رہی ہے نا اس میں پانی جلدی نہ آئے, کیونکہ جتنا زمین کہتی ہے, قدرت کہتی ہے کہ تو زمین کے نیچے سے جتنا جلدی پانی نکال لے گا اتنا کھارا پانی ملے گا, اور جتنا اس کی گہرائی میں جائے گا, جتنا ڈیپتھ میں جائے گا, اتنا تجھے میٹھا پانی ملے گا. The more you go to the root of it, the more pure water you get. جتنا تم گہرائی میں جاؤ گے اتنا تمہیں صاف پانی ملے گا, جتنا تم گہرائی میں جاؤ گے اتنا تمہیں میٹھا پانی. ہم میں سے کوئی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا, ہم میں سے کوئی بہتری کی طرف جانا نہیں چاہتا. اور کیا ڈیپتھ میں جاتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کرتے یار. we don't do anything and we expect results. ہم ہمیشہ اللہ سے نتیجہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, نتیجے کی دعا کرتے ہیں. ہم عمل کرتے نہیں ہیں. نتیجہ چاہیے, عمل کرتے نہیں ہیں. نتیجہ چاہیے, عمل کرتے نہیں ہیں. بھائی تم ان پٹ نہیں کرو گے, تم کی بورڈ پہ ABCDEFG لکھ نہیں رہے ہو, تمہیں نتیجے میں سامنے اسکرین ABCDEFGH لکھا ہوا چاہیے. بھائی how would you are right now watching a live session, right? You will not be able to say something in the comment section until you type it. This keyboard is your amal.
دس کی بورڈ از یور, دس ٹائپنگ از یور عمل. آپ جو لکھتے ہیں وہ آپ کا عمل ہے, اور اسکرین پہ جو آتا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. اور یہ جو بیچ میں ایک پروسیسر موجود ہے, یہ جو اس کو پروسیس کرتا ہے آپ کے لکھنے کو, یہ آپ کی روح ہے. یہ پروسیسر جتنا صاف ہوگا, جتنا اچھا ہوگا, جتنا اسپیڈی ہوگا, جتنا پیور ہوگا, جتنا ٹروتھفل ہوگا, اتنے اچھے انداز میں اس انفارمیشن کو پروسیس کرے گا جو کہ آپ ان پٹ کرتے ہیں. یو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس کہ آپ کی بورڈ پہ جو لکھتے ہیں وہ آپ کا عمل ہے. جو آپ کی روح سے وہ چیز گزرتی ہے وہ پروسیس ہے, اور جو اسکرین پہ آتا ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. تو آپ کے اختیار میں نا صرف ایک چیز ہے, آپ کے اختیار میں کی بورڈ پہ لکھنا ہے. آپ اچھا لکھیں, آپ کا پروسیسر اچھا ہوتا چلا جائے گا, آپ کی روح اچھی ہوتی چلی جائے گی. آپ اچھا لکھیں, آپ اچھا سنیں. روح کو جو غذا جاتی ہے نا, جیسے پیٹ کی غذا منہ سے جاتی ہے, روح کی غذا کانوں سے جاتی ہے, آنکھوں سے جاتی ہے, زبان سے جاتی ہے, ہاتھ سے جاتی ہے. میں کیا لکھتا ہوں, میں کیا سنتا ہوں, میں کیا بولتا ہوں, میں کیا دیکھتا ہوں, یہ تمام چیزیں روح کی غذا ہے. جیسے میں کیا کھاتا ہوں یہ پیٹ کی غذا ہے, پیزا, برگر, بریانی, یہ تمام پیٹ کی غذا ہے. اسی طریقے سے میں جو لکھتا ہوں, میں جو بولتا ہوں, میں جو سنتا ہوں, یہ تمام کچھ روح کی غذا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی روح کی غذا کیا بنتی ہے. روز کچرا کھاتی ہے ہماری روح, کچرا. روزانہ سوشل میڈیا پہ میمز دیکھتے ہیں, گندی گالیاں سنتے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا سنتے ہیں, ایک دوسرے کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں, گھٹیا سے گھٹیا کانٹینٹ ڈھونڈتے ہیں, ہر کسی کو کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرے, کچھ بہتر کرنے نکلے, اس کو پٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. It's just so disastrous, guys. You and I have to come out of that. You and I have to improve our exposure. اب آپ کچھ بھی کریں, مجھے نہیں پتا, آپ اپنی, میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے اندر کیا ایبلٹیز ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی ایبلٹیز کو ایکسپلور کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے اسکل کو ایکسپلور کرنا ہے, تو ہر وہ کام کریں جو کہ آپ کی روح کی غذا بن سکتا ہے. انوالو کریں اپنے آپ کو, کنسٹرکٹیو کانورزیشنز میں انوالو کریں, پروڈکٹیو کاموں میں انوالو کریں. گھر کے اندر موجود ہیں, گھر والوں کے ساتھ کھیلیں, انڈور سپورٹس کریں, پڑھیں, اماں کا کچن میں ہاتھ بٹائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان کے ساتھ کتابیں کھولیں, ان کو ریڈنگ ہیبٹ ڈالیں, اپنے اندر ریڈنگ ہیبٹ ڈالیں. it's gonna be phenomenal, I'm telling you. مجھے ٹریننگ نے ٹرینر نہیں بنا. when I started this career, I used to run after the trainers. میں آپ کو پاکستان کے ہر بڑے ٹرینر کے ان باکس میں اپنا میسج دکھا سکتا ہوں کہ میں ٹرینر بننا چاہتا ہوں, پلیز میری ہیلپ کریں, مجھے اس کانفرنس میں ایک سیشن چاہیے, مجھے اس ایونٹ میں 10 منٹ بات کرنے کا موقع دے دیں. میں ہر کسی کے پیچھے بھاگا ہوں, اس میں سے بہت ساروں نے جواب نہیں دیا, بہت ساروں نے جواب دیا, کچھ آج مجھے جا کے جواب دیتے ہیں کہ you have come a long way on this, because they see me 8 years down the line, 9 years down the line, and when I texted them that I want to be that, I'm telling you, training never made me a trainer. What made me a trainer was my on-ground experiences. میں لوگوں سے ملا ہوں, میں نے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, میں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے ٹیمز بنائی ہیں, میں نے دوست بنائے ہیں, میں نے ٹیمز کے ساتھ کام کیا. ان میں سے کچھ ٹیمز میں سے بہت سارے لوگ for my leadership style, they would hate me for who I am. But at the end of the day, I'm telling you, my intent has always been to push people to their fullest, to push people to do their best, to push people to avoid that fail, to push people to aspire something good for themselves. And for that, I would go to any extent. I might shout, I might be rigorous, I might be grilling people, but that's how I have been. I have always been the kind of a person who would want to make myself a better person and involve people in the process and make sure that they are also getting their share of what they really, really deserve. So it's, guys, if you're watching this right now, the world out there is going to be changing. It's going to entirely change itself. It's high time that you cut the crap and you improve what's in your mind. میں فیس بک والا ہی سوال آپ سے دوبارہ کر رہا ہوں, that you improve what's in your mind, کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, آپ اس کو امپرووائز کر لیں. it's high time, ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے. آپ کی جنریشنز آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد آپ لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گی, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کی اولادیں ہوں گی, وہ بڑے ہوں گے, وہ آپ کے بارے میں کیا گفتگو کریں گے, آپ سوچ لیں آج بیٹھ کے.
اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. کیونکہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے, ہمارے انسسٹرس نے جو بھی سوچا تھا, جو بھی فیصلے کیے تھے, جو کچھ بھی کیا تھا, اس کے بیسس پہ ہی ہم آج ایز جنریشنز آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. And now you are in a state, you are in a phase wherein whatever decisions you're going to take are going to decide for what's going to happen for your future generations. آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا, یہ فیصلہ آپ آج اپنی گفتگو کے تھرو کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی لٹرلی بتا رہا ہوں. اگر آپ آج آپ ریسزم کرتے ہیں, آپ آج سائبر بلینگ کرتے ہیں, آپ آج لوگوں کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں, آپ آج لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, آپ آج لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, آپ آج لوگوں کے ٹیلنٹ کو ڈینائی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی آنے والی جنریشنز بھی یہی کرے گی اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. So it's better that you cut the crap now and you get yourself going on the right side, which is of define your values. اپنی زندگی کی ویلیوز کو ڈیفائن کرو. یہ بہت خوبصورت وقت ہے جس میں تم گھر میں بیٹھے ہو, جس میں تم چھت پہ جا کے بیٹھ جاؤ تو ہوا میں پولیوشن نہیں ہے, تو آسمان میں تمہیں پولیوشن نہیں دکھے گی, آسمان صاف ملے گا, پرندے دکھیں گے, نیچر دکھنا شروع ہو گیا, قدرت دکھنا شروع ہو گئی ہے. بیٹھو اور ڈیفائن کرو کہ اس پوری کائنات میں, اتنی خوبصورت قدرت میں, جہاں پہ پانی بہتا ہے, سمندر ہے, جہاں پہ ندیاں ہیں, جہاں پہ آسمان ہے, جہاں پہ تارے ہیں, اٹس اے ملٹی ورس. ہم تو صرف ایک اپنی دنیا کی بات کرتے ہیں, بٹ اٹس اے ملٹی ورس. اس پورے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے کیوں بھیجا؟ اس پورے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور شیطان کے زیادہ کیپیبل ہونے کے باوجود تمہارے آگے ان دونوں سے سجدہ کیوں کرنے کو کہا, اور جس میں فرشتے نے کیا اور شیطان نے ڈینائی بھی کیا. لیکن تمہیں کیوں عقل دی, تمہیں کیوں سوچ دی, تمہیں کیوں زبان دی, تمہیں کیوں چوائس دی؟ Think about it. If you are not thinking about it, then you have made the wrong choice by not becoming a farishta and by becoming a human. You got to make your choices right. You're going through an exam. You got to prove yourself کہ یار میں نے اپنے آپ کو, یا میں نے انسان پیدا ہو کے صحیح کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان پیدا کر کے صحیح کیا ہے. He has made the right decision that he made me a human being. آپ لکھنا چاہتے ہیں, لکھیں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھیں. آپ گانا چاہتے ہیں, گائیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بنیں. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بنیں. آپ سائیکالوجی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ سائیکالوجی پڑھیں. آپ سوشیولوجی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ سوشیولوجی پڑھیں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, آپ کو کوئی نہیں روک رہا. Stop giving these lame excuses that my parents don't let me do it, my friends don't let me do it. میرے بھی اماں ابا کو یہ کام سمجھ نہیں آتا تھا, بہت عرصے تک نہیں آیا. میں نے 4-5 سال محنت کری, 1 سال ان کو ایک کانفرنس میں لا کے سامنے بٹھا دیا, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے 5 منٹ بات کر دی, ان سے بھی کروا دی, ان کو سمجھ میں آ گیا میں کیا کام کرتا ہوں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میرے گھر میں میرے اور بھی بہن بھائی ہیں. Nobody has been given the liberty, nobody has been given the kind of freedom that I have received in my family, and that freedom calls for a lot of responsibility too. But I'm telling you کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اماں ابا کے سر پہ بیٹھ کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں یہ بننا چاہتا ہوں, ہمیں بھی پتہ ہے ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یہ مانیں گے نہیں, مجھے کرنا نہیں پڑے گا, اور میں اس بات کو ایکسکیوز بنا دوں گا کہ اماں ابا نے نہیں مانا تو میں نے نہیں کیا. او بھائی, کوئی بہتر ایکسکیوزز ڈھونڈو جا کے, کوئی بہتر ریزنز لے کے آؤ. It's in your head, it's in your mind. Just because you are lazy, you are lethargic, you don't want to get up from your place and get yourself out there on the field, that is why you are not able to do what you would want to do. Stop giving excuses. Enough of the excuses. کچھ کرنا ہے تو کرو, فیل ہو جاؤ کوئی بات نہیں. مجھے یہ سیشنز کرنے, میں بیٹھا ہوا اسکرین کے سامنے کر رہا ہوں, فیل ہو جاؤں گا کوئی بات نہیں, دوبارہ کر لوں گا. مجھے یوٹیوب کا چینل بنانا ہے, میں لگا پڑا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں فیل ہو جاؤں گا کوئی بات نہیں, میں دوبارہ کر لوں گا یار, I will do it again. But just putting انسان ہمیشہ اپنی ناکامی کے لیے جو ہے نا کسی نہ کسی کا سر ڈھونڈتا ہے ان کو سہرا پہنانے کے لیے. کبھی ماں باپ کی وجہ سے نہیں کیا, کبھی دوستوں نے پھنسا دیا, کبھی استادوں نے پھنسا دیا. بھائی تو نے کیا کیا ہے؟ What have you done? تیرے پاس بھی تو ٹائم تھا. 24 گھنٹے میں سے چل 12 گھنٹے دوسروں نے چوس لیے, باقی کے 12 گھنٹے تو تیرے پاس تھے. اس 12 گھنٹے میں تو نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ What have you done with your life? What have you made out of your life? تم نے کیا نکالا اپنی زندگی سے؟ Nothing. So my darlings, my loves, my lovely friends, all of you, get your things together. کہتے ہیں نا, get your shit together, and put yourself into meaningful exercises. Put yourself into productive work. Be grateful for what you have. اللہ کا شکر ادا کرو. میں اور میرا دوست جو ہے وہ ایک
ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ایک میرے دوست کے پاس ایک تبلیغی جماعت آئی تھی, اس کو نماز کی تاکید کرنے کہ نماز پڑھا کرو. تو ہمارا اسٹینڈرڈ جواب تھا ایز ینگ ونس, ہم اسٹینڈرڈ جواب دیتے تھے ہم دوست یار کہ بس مولانا صاحب دعا کریں اللہ توفیق دے, بس دعا کریں اللہ توفیق دے, بس دعا. یہ ہماری ٹوپی ہوتی تھی بیسکلی, ہم تبلیغی جماعت کو ٹوپی کرا کے نکلتے تھے کہ بس دعا کریں اللہ جو ہے وہ اللہ ہمیں توفیق دے. تو ایک دفعہ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ میرے دوست کو ٹکر گئے اور انہوں نے ایسا رکھ کے جواب دیا نا اس بات کا. انہوں نے اس کو کہا بیٹا نماز پڑھنے آیا کرو, مسجد آیا کرو. تو میرے دوست نے جواب دیا کہ بس مولوی صاحب دعا کریں کہ اللہ توفیق دے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچیں گے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تجھے پیدا کر دیا, اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دے دی, اللہ نے تجھے سب سے بڑی نعمت یہ دے دی کہ تجھے مسلمان بنا دیا, اس سے زیادہ توفیق کچھ نہیں ہوتی. ہی سیڈ کہ اللہ کی سب سے بڑی توفیق یہ تھی کہ اس نے تجھے مسلمان پیدا کر دیا, تجھے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. ابھی بھی تو توفیق ڈھونڈ رہا ہے. تو بھائی آپ کے اور میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی توفیق یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا, اس نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دے دیا, بولنے کے لیے زبان دے دی, کام کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں دے دیے, سونگنے کے لیے ناک دے دی, سننے کے لیے کان دے دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی, پوری کائنات میں رنگ ڈال دیے, پوری کائنات میں راز چھپا دیے, پوری کائنات میں فیلڈز دے دی, تمام کچھ تو دے دیا. تو اور کون سی توفیق ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ What else you are looking for? I don't understand that. So stop looking for things and start doing something with the life that you have. کچھ کرنا شروع کرو اللہ کے بندو, ورنہ it's gonna be too late. It's gonna be too late. And I'm not saying this to you. I'm not talking to you. I'm talking to myself. میں آپ سے بات نہیں کر رہا, میں یہ بات اپنے آپ سے کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہو تو آپ کو لگتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آتی ہے, آپ یہ بات اٹھا لیں. سو پلیز رمضان کا مہینہ ہے, اچھے کام کریں, بہتری والے کام کریں, ایسے کام کریں جو آپ کی روح کی غذا بنے. بس پیٹ کی غذا بہت ہو گئی, پیٹ میں تو چلا ہی جاتا ہے, 2 روٹی بھی چلی جاتی ہے, ایک برگر بھی چلا جاتا ہے, ایک پیزا بھی چلا جاتا ہے. روح کی غذا کو بہتر بنائیں, یعنی کہ اپنے سننے کو بہتر بنائیں, اپنے بولنے کو بہتر بنائیں, اپنے دیکھنے کو بہتر بنائیں اور اپنے لکھنے کو بہتر بنائیں. آپ جتنا زیادہ روح کی غذا کو بہتر بنائیں گے, اللہ تعالیٰ اتنا جلدی آپ کو آپ کی ایبلٹی سے ایکسپوز کرے گا, آپ اتنا جلدی اپنے ڈاٹس کنیکٹ کر کے پہنچ پائیں گے. Study those who are successful right now in today's time. ایسے لوگوں کو اسٹڈی کریں جو کہ آج کے دور میں یا اس دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں, جنہوں نے بڑے ادارے بنائے ہیں, جنہوں نے پایا ہے وہ جو ان کو چاہیے تھا. وہ آپ کو ہمیشہ اپنی اسپیچز میں یہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں, لیکن آج جہاں میں کھڑا ہوں, when I backtrack, I'm able to connect all the dots. So do something with your life that in future 5 years 10 years down the line you are able to connect the dots. ایسا نہ ہو کہ آپ ناکامی کے ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہوں اور کامیابی کے ڈاٹس نہ کنیکٹ کر رہے ہوں. گیری وی بڑا خوبصورت اسپیکر ہے, ہمیشہ کہتا ہے کہ تمہیں جو پانا ہے اس کو, بے شک تمہیں مرسیڈیز چاہیے, تمہیں بنگلہ چاہیے, تمہیں جو ہے وہ پیسہ چاہیے, جو کچھ بھی چاہیے تمہیں, وہ تمہارا ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے. اگر تم نے اس تک پہنچنے کے دوران جو پروسیس ہے اس کو انجوائے نہیں کیا تو تم جب وہ چیز پا لو گے تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا. You will not enjoy sitting in your Mercedes if you have not enjoyed the process of getting the Mercedes. صرف دوڑ میں لگے ہوئے ہو, اندھے بنے ہوئے ہو, کام کر رہے ہو, زندگی انجوائے نہیں کر رہے, تو مرسیڈیز تک پہنچ کے تم بولو گے یہ ہے او بھائی میں نے ساری زندگی, I'm telling you, when I was what in 8th standard 9th standard I always aspired to have a Civic Reborn. مجھے ہمیشہ Civic Reborn چاہیے تھی اور میں کہتا تھا میں خریدوں گا. 2013 تک وہ گاڑی آئی, اس کے بعد وہ 12 تک آئی, اس کے بعد وہ ماڈل ہی ڈسکنٹینیو ہو گیا. میں نے اب 2020 میں جا کے جو ہے وہ میں نے اپنی دوسری گاڑی, حالانکہ میرے پاس نئی گاڑی تھی, وہ میں نے چینج کر کے جو ہے وہ 2000 پرانا ماڈل لیا گاڑی کا, and I bought Civic Reborn. But when I sat into the car, I loved it. I watch it every day and I just love it, not because it's a Civic, because of the fact that I have enjoyed every single moment of having this car. مطلب میں کبھی گاڑی کے لیے نہیں بھاگتا تھا, میں ہمیشہ انجوائے کرتا تھا بھاگنے میں. بھاگتے ایک مائلسٹون یہ آ گیا کہ گاڑی بھی مل گئی. لیکن اگر میں صرف گاڑی کے لیے بھاگتا رہتا تو گیری وی کہتا ہے کہ تو اس گاڑی کو انجوائے نہیں کر سکتا. You can't enjoy the car if you're only running after the car.
really want to enjoy the car, then you better get going and you better put yourself together and enjoy the process of it. आपको मैं एक इमेजिन करें, चले आपका रोजा थोड़ा सा रोजा खराब तो नहीं करता, लेकिन आपको थोड़ा टेम्पटिंग आपके लिए करता हूँ. आप इमेजिन करें एक बेकरी के अंदर फ्रेश गरम गरम शीरे में डूबी हुई गुलाब जामुन आई है. Could you imagine that? Could you imagine that? खूबसूरत गुलाब जामुन, शीरे में डूबी हुई है, गरम है, फ्रेश है, नरम है, आपने जल्दी से उठाई खा ली. नो, अंगूर उठाएं, पिक अप अ ग्रेप, अंगूर को जल्दी से उठा के खा लें, अंगूर मजा नहीं करेगा. अंगूर का मजा उसकी पिचकारी में है, उसके जूस में है, उसकी चिक या उसकी पिचिक में है. गुलाब जामुन का मजा उसके शीरे के टपकने में है. इसी तरह जिंदगी का जो मजा है ना, वो हर फेलियर को एंजॉय करने है, हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को एंजॉय करने में, जो चैलेंजेस आते हैं उनको एंजॉय करने में. हमने अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर कुछ इवेंट्स किए, एक इवेंट किया था बड़ा. इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट इवेंट ऑफ माय लाइफ, बट आई एम टेलिंग यू, वी 5-6 पीपल वर टुगेदर. हम ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो ट्रेन जो है वो हमारे लिए एक पूरा हेडक्वार्टर्स बनी हुई थी, यानी कि कंट्रोल रूम बनी हुई थी, और हम वहां से पूरा इवेंट कंट्रोल कर रहे थे. वी वर मैनेजिंग 300 पीपल, और मैं आपको बता नहीं सकता कितना मुश्किल था. कभी यहाँ कॉल करो, कभी इसको समझाओ, कभी इससे माफी मांगो, कभी इसको ऑर्डर्स दो. It was difficult, but when I sit today and speak to all of you about that, I enjoy it in my mind. I am grateful to Allah कि वो हुआ मेरी जिंदगी में, because it taught me a lot. So guys, please understand this is a beautiful moment for all of you to thoroughly enjoy what you have, to enjoy the process of having things. गुलाब जामुन को enjoy करें, अंगूर की पिचकारी को enjoy करें, टिक्के के मसाले को enjoy करें, रमज़ान की सहरी को और इफ्तार को enjoy करें, और make sure करें कि आप इस टाइम के दौरान दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं. एबिलिटीज़ तक आप पहुंच जाएंगे. मैं आपको बता रहा हूँ, आप किरदार पे काम करें, किरदार को बेहतर बनाएं, रूह किरदार को बेहतर बनाएं, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा लिखें. सोशल मीडिया पे क्या चलता है, क्या नहीं चलता, उसको बेहतर बनाएं. अपने अमल को बेहतर बनाना है तो इन चीज़ बेहतर बनाना पड़ेगा. अदरवाइज देयर इज नो वे आउट. यू कुड रीड like thousands of books, but there is no way out if you don't develop a character, if you don't come up with a good character. There is no way that you're going to become someone in this world. So ability से पहुंचने से पहले उस पे तो पहुंचो, उन सिफात तो पहुंचो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर दी हैं, उनको तो रियलाइज करो. साला टेक्निकली मशीन चलाने भागते हो, अल्लाह ने अपनी 99 सिफात इंसान के अंदर डाल दी, वो ढूंढने कोई निकल रहा, उन पे अमल करने कोई नहीं निकल रहा. दुनिया में जो इंसान ने इंसान के लिए बनाया है उसके पीछे भाग रहे हैं, पैसा, गाड़ी, घर, नौकरी, छोकरी. Come on guys, get over it. And please understand this, and the same goes for girls. If there are girls watching this session right now, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी एबिलिटी सिर्फ रोटी गोल करने तक नहीं है, आपकी एबिलिटी सिर्फ घर साफ रखने तक नहीं है, आपकी एबिलिटी सिर्फ खिदमत करने तक नहीं है. आपकी एबिलिटी वो है जो हम मर्दों में नहीं है, तरबियत. अल्लाह ने औरत को एक बड़ा खूबसूरत जो है वो तोहफा दिया है, और वो तरबियत का दिया है. वो आपकी एबिलिटी है जो मैं नहीं समझता. मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर जो है वो मेरी बेटी की तरबियत मेरी अम्मा और मेरी बेगम कर सकती हैं, और मैंने उन्हीं पे वो जिम्मेदारी भी रखी हुई है. मैं सिर्फ आता हूँ बीच में गेस्ट अपीयरेंस के लिए, बट यस, आपकी एबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा है, आप का एक्सपोजर उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है. आप भी सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुई कि आपकी शादी कर दी जाए और आपको जो है वो घर में बिठा दिया जाए. आप भी जो करना चाहती हैं वो करें यार. यू वांट टू पेंट, यू वांट टू draw, you want to write, you want to become a leader in an organization, become a leader. Start the journey, start becoming a banker, start becoming a CA or a ACCA qualified. करना चाहती हैं आप करें यार. It's high time that the women of this nation take the journey forward. और जितना ज़्यादा औरत आगे बढ़ेगी माशरे के अंदर, उतनी ज़्यादा खूबसूरत तरबियत हमारी औलाद की होगी. That is for sure. So to all of you, thank you very much for listening. जज़ाकल्लाह. रमज़ान मुबारक दोबारा आप लोगों को. मुबारक का मतलब नहीं भूलिएगा, मुबारक
کا معنی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں سے شکر ہٹا دیں. تو جو آپ کو ملا ہے اس میں سے شکر اڑا دیں گے تو مبارک غائب ہو جائے گا. سو آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو, آپ کو اللہ بہت خوش رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اف دیر از اے کوشچن پلیز کامنٹ سیکشن. کوئی سوال ہے تو انسٹا پہ بھی ڈال سکتے ہیں جہاں سے میں لائیو ہوں, یہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں. آئی ایم ولنگ ٹو آنسر دیٹ. اف ناٹ آفٹر 2 minutes آئی ایم گونا اینڈ the session. تھینک یو. اللہ حافظ. No questions. Great. I'm so glad. A humble request to all of you. میرا یوٹیوب چینل ہے, میں اس کا لنک لگا رہا ہوں. پلیز میرے یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کر دیں. آئی جسٹ ٹرائنگ ٹو کریٹ اے شو دیر بائی دا نیم آف ٹیک اے سیٹ. میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کرنے کے لیے اور سوالات پوچھنے کے لیے. سو اٹس ہمبل ریکویسٹ. دا چینل نیم youtube.com/ میں انسٹا پہ بھی لکھ دیتا ہوں. Yes. So please, it's a humble request to all of you to join in. جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیں. آئی گیس کوئی سوال نہیں ہے. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, الگ سے کرنا چاہتے ہیں, کامنٹ پہ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ پبلک میں کیسے کروں, تو آپ آ جائیں میرے ان باکس میں آ کے مجھ سے انسٹا پہ, فیس بک پہ, کہیں پہ بھی سوال کر لیں. I'll be more than willing to give you answers to that. Thank you very much. جزاک اللہ. خیال رکھیں. افطار میں دعاؤں میں یاد رکھیں, اور آپ کو رمضان دوبارہ سے ہمارا کو ان شاء اللہ تعالیٰ. this time too shall pass. اللہ ہم سب کو پوری دنیا میں محفوظ رکھے, اور اس کے کام ہے وہ کر رہے ہیں, آپ عمل پہ فوکس کریں. اللہ حافظ.